بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس وقت اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، میری آنکھیں خشک تھیں، لیکن دل دھاریں مار مار کے رو رہا تھا۔ اذیت ایسی تھی کہ شاید میری جان لے کر ہی جاتی، مگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا جو میری جان لیوا تکلیف کی شدت کو دور کرتا۔ عورت اپنی تکلیفوں پر آنسو بہانے کے لیے آزاد ہوتی ہے، رو کر دل کا بوجھ کم کر لیتی ہے، لیکن مرد، کمبخت مرد تو سب کے سامنے رو بھی نہیں سکتا۔ میں کیسے کہتا کہ مجھ پر کیا بیت چکی ہے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے جب مومنہ میری دلہن بن کر میرے گھر آئی تھی۔ گوری رنگت، لمبے گھنے بال، حسن کا پیکر تھی میری بیوی۔ اپنی شادی پر مجھے یہ لگتا تھا کہ مومنہ کو پا کر میں ساری دنیا مسخر کر چکا ہوں۔ وہ میری محبت تھی، ایسی محبت کہ جو پہلی نظر میں مجھے اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ اس کی تصویر دیکھتے ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی میں نے شادی کے دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ ایک ایک پل میں نے مومنہ کا انتظار کیا تھا، اس کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ کیا کچھ ارمان میرے دل میں روز مچلتے تھے۔ بڑی مشکل سے آج میری شادی کا دن آیا تھا۔ اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی تھی۔ جس قدر مجھے مومنہ سے ملاقات کی جلدی تھی، اتنی ہماری رسومات بہت زیادہ تھیں۔ خدا خدا کر کے تمام رسومات اپنے انجام کو پہنچی۔ مومنہ میرے کمرے میں تمام تر زیبائشوں سے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، اور میرے دل کی بے اختیاری اور بے تابیہ کا یہ عالم تھا، لمحہ لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا اور وہ میری جان چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ کہہ رہے تھے، عامر تم جتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہو، بیوی تم پر ہمیشہ حکمرانی کرے گی۔ بھئی کچھ انتظار کرواؤ اسے، اور روب سے جا کر بات کرنا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ حکمرانی تو وہ میرے دل پر کر ہی چکی ہے۔ پھر میں ان مردوں میں سے بالکل نہیں تھا جو عورت کو محکوم بنا کر رکھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی اور ہمراز ہوتے ہیں۔ بمشکل ہی میں نے دوستوں سے جان چھڑوائی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی کمرے میں جانے ہی لگا تھا، ایک ہتھیلی میرے سامنے کی گئی۔ میرے اور میرے کمرے کے بیچ آڑ سی ڈالی تھی۔ میں چھٹ سے پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھا تو میری اکلوتی بھابھی آخری رسم کرنے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ کمرے میں تم تب بھی جا سکتے ہو جب جیب خالی کرو گے۔ بھابھی شاید بحث کے موڈ میں تھیں، لیکن میں اپنے دل کی بے قراریوں کا کیا کرتا، جو مومنہ کی ایک جھلک دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے جیب سے چند ہزار نکالے اور بھابھی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بھابھی خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں نے سینے میں تیز بجتی دھڑکنوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو میرا استقبال گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے کیا، جس نے ایک دل فریب سی مہک سے میرے اندر کے ہر جذبے کو اور بھی مہکا دیا تھا۔ میرے دوستوں نے میرا کمرہ سجانے کے دوران مجھے کمرے میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے، رات کو دلہن کے ساتھ ہی کمرہ دیکھنا۔ کمرہ واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب اور موتی سے سجی مسہری پر جب میری نظر پڑی تو دل بجھ کر رہ گیا۔ کمرے کی ایک ہی لائٹ جل رہی تھی۔ میری نظر گھڑی پر پڑی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میرے دل کے سارے ارمانوں پر جیسے اوس سی پڑ گئی تھی۔ ایسا لگا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل سا دیا ہو۔ کچھ نہ سوچ کر کمرے میں داخل ہوا تھا کہ جب میں کمرے کے اندر آؤں گا، مومنہ کچھ سمٹ کر بیٹھ جائے گی، سر جھکائے شرمائے گی۔ میں اس کے من موہنے روپ کو دیکھ کر اس کی تعریف کروں گا، اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے رونمائی کے کنگن پہناؤں گا۔ لیکن مومنہ سو رہی تھی، اسی عروسی لباس میں تکیے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین سی تھی، کیونکہ اتنا تو میں جانتا تھا کہ لڑکیاں شادی کے حوالے سے زیادہ خواب دیکھتی ہیں، پھر شادی جیسے خوبصورت رشتے کو لے کر نروس بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسی سچویشن میں ایک لڑکی سو کیسے سکتی ہے؟ میں نے نہیں سوچا تھا آج رات کے حوالے سے کتنی باتیں تھیں میرے پاس مومنہ سے کرنے کے لیے۔ اپنے دل کی ہر بے قراری، بے تابی کو لفظ دینے کے لیے میں تب سے بے تاب تھا۔ مجھے مومنہ کا سو جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی اتنی بھی رات نہیں گزری تھی کہ اسے نیند آ جاتی۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری اور سامنے صوفے پر رکھ دی۔ الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال گردش کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی شادی کو لے کر نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ایک یہ ہے میری بیوی کے سو بھی گئی۔
میں کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا اور اسے اس بھاری بھرکم لہنگے میں دیکھ کر مجھے ایک اور خیال ستانے لگا کہ اتنی بھاری لہنگے میں اور اس پر بھاری زیورات پہنے اسے نیند کیسے آ سکتی ہے۔ میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے شیشے کے گلاس میں کینڈل لگائی گئی تھی۔ کمرے کا ماحول دل کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ اس پر مومنہ کا روپ جو اس وقت اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے ہر جذبے کو بڑھانے کے لیے میرے سامنے موجود تھا، لیکن ہائے قسمت کہ وہ سو رہی تھی۔ میرے اندر جذبات کا تلاطم خیز طوفان تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور میرا ہمسفر ایسے موقع پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ پہلے تو میرا جی چاہا مومنہ کو جگا دوں۔ پہلی رات تو بیوی کو جھجک بھی بہت ہوتی ہے، مجھ سے وہ صاف طور پر شکایت کبھی نہیں کرے گی، آخر میں کیوں آج کی رات اس کی نیند کی نظر کروں۔ میرے اندر بیٹھے شوہر کی انا کو یہ بات کہاں گوارا تھی میں اپنی خواہشات کو پس سے پشت ڈال دوں، لیکن میں ایک عاشق بھی تھا جو پہلی نظر میں ہی مومنہ کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے گوارا کرتا کہ میری محبوب بیوی سو رہی ہے اور میں اس کی نیند میں خلل ڈال دوں۔ کیا سوچے گی وہ کہ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہی تھی جو شوہر سے صبر نہ ہوا۔ میں نے اپنے اندر کے جذباتی شوہر کو تھپتھپا کر سلایا اور خود بھی لیٹ گیا۔ ممکن تو نہیں تھا کہ مجھے نیند آ جاتی، لیکن مومنہ کے حسین روپ کو دیکھتے ہوئے میں بھی سو چکا تھا۔ صبح میری آنکھ دروازے کی دستک پر کھلی تھی۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا، برابر کی جگہ خالی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو مومنہ ایک سمپل سے فینسی سوٹ میں ملبوس تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹ رکھا تھا۔ دھلا اور کھلا کھلا اس کا چہرہ دیکھ کر میری صبح تو بے حد حسین ہو گئی تھی، لیکن رات کی وجہ سے میں کچھ خفگی میں تھا۔ مومنہ نے مجھ پر بس ایک نظر ہی ڈالی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے میری بھابھی کھڑی تھی جو ناشتے کے لیے ہمیں بلانے آئی تھی۔ میرا دل اس وقت بجھا بجھا سا تھا، موڈ بھی حد درجہ خراب تھا، اس لیے میں نے مومنہ سے بات بھی نہیں کی اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ناشتہ سب کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن مومنہ سے دوبارہ ملاقات ولیمے پر ہی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میرے پاس شکوے تو ڈھیر سارے تھے، لیکن میں اسے کہہ نہیں پایا۔ شاید میری محبت کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں اس کے سوئے جانے پر جگرتا۔ پھر مومنہ بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، مجھ سے بہت جلد ہی بے تکلف سی ہو گئی تھی اور بہت جلد سب سے گل مل گئی تھی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے اور بڑی بھابھی بھی خوش مزاج قسم کی خاتون تھی۔ امی بھی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اور مومنہ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے۔ شادی کے وہ دن کس قدر حسین تھے، آج سوچتا ہوں تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ شاید وہ دن ایک حسین خواب سے جو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے۔ دل پر ایک ٹھیس سی اٹھتی ہے۔ اتنا ہنستا کھیلتا گھرانہ تھا ہمارا، لوگ ہم پر رشک کرتے تھے۔ میں شاید ابھی اپنی سوچوں کے سمندر میں ہی ڈوبا رہتا، لیکن ایک فون کال نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ میں نے دل سے فون اٹھایا۔ ہاں بولو شیر خان۔ سر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ میرے انڈر کام کرنے والے جونیئر انسپیکٹر کی کال آئی تھی۔ تو میرا انتظار کرو، میں پہنچتا ہوں۔ میں نے ایک گہری قربناک سانس کھینچ کر اپنی آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو صاف کیا اور اٹھ گیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میری گاڑی جس سڑک پر رواں دواں تھی وہاں 400 سناٹا اور اندھیرے کا راج تھا، لیکن مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اندھادھند اپنی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ میرے اندر تو ایک آتش فشاں سا پھٹ چکا تھا۔ میری رگوں میں اس وقت خون کی بجائے آگ سی دو رہی تھی۔ میری آنکھیں اس وقت انگارے برسا رہی تھیں۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ پہلے تو میں نے ان عام سی باتوں پر کبھی توجہ ہی نہ دی تھی، لیکن اب سوچ رہا ہوں تو ہر گتھی جیسے سلجھنے لگی تھی۔ مومنہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے اپنی ساری زندگی بیرون ملک گزاری تھی۔ یہاں بھی اس کے والدین صرف اس کی شادی کرنے ہی آئے تھے، کیونکہ بیرون ملک ایک شریف پاکستانی کا ملنا مشکل تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مومنہ کے والدین واپس چلے گئے۔ ہمارا رشتہ ایک میرج بیورو کی مدد سے ہوا تھا۔ مومنہ کام کاج میں تیز تھی، جھٹ پٹ سارے کام نمٹا لیتی تھی۔ رات کو وہ سب کو زبردستی دودھ کا گلاس ضرور پلاتی تھی، سوائے میرے، کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر تھا اور میری ڈیوٹی اکثر رات کے وقت کی ہوتی تھی، اس لیے میں کبھی ہی رات کو گھر پر ہوتا تھا۔ دن مجھے ایک بھرپور نیند چاہیے ہوتی تھی، اس لیے مومنہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔
شام کی چائے ہم اکٹھے پیتے تھے، کبھی کبھی لانگ ڈرائیو پر بھی چلے جاتے تھے۔ پھر جب مومنہ امید سے ہوئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن وہ چپ چپ سی تھی۔ میں نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگی عامر مجھے بھی ڈر لگتا ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ میری دوست بھی ڈلیوری کے وقت اپنی جان کھو بیٹھی تھی، وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور تسلی دینے لگا، پگلی اتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا سب کی سب مر جاتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں نے بڑے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، ساتھ جب ہماری زندگی میں آیا تو گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی، کیونکہ بڑے بھائی کی شادی کو 6 سال گزر گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے، اس لیے سعد سب کی آنکھوں کا تارا بنا رہتا تھا۔ جب سعد پیدا ہوا اور میں نے پہلی بار اسے اپنی گود میں لیا تو مجھے نہ جانے کیوں کچھ اپنا پن سا نہیں لگ رہا تھا۔ میں خود گوری رنگت کا مالک تھا اور مومنہ تو سرخ و سفید مومی گڑیا جیسی تھی، لیکن سعد گندمی رنگت کا مالک تھا۔ نئے نقش میں بھی وہ نہ مجھ پر تھا نہ مومنہ پر۔ میں نے امی سے جب اس بات کا ذکر کیا تو مجھے ڈانٹنے لگی، عامر تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ سعد کے بعد رافع 1 سال بعد ہی ہمارے گھر کی رونق بڑھانے آ گیا تھا۔ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اب مومنہ اور میری باتوں میں بھی کمی سی آ گئی تھی۔ مومنہ کا زیادہ تر وقت بچوں کی نظر ہو جاتا تھا، گھر کاموں میں بھی وہ الجھی سی رہتی تھی، بس ایک کام وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی اور وہ تھا رات میں سب کو دودھ پلانا۔ 4 سال بیت گئے تھے، لیکن دودھ پلانے والی روٹین میں مومنہ نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی تھی۔ میں اب SHO کی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جتنی بھی ترقی کی تھی ایمانداری سے کی تھی۔ میرے نزدیک اخلاص سب سے بڑھ کر اہم تھا، چاہے رشتوں میں ہو یا میری ڈیوٹی میں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے آج بھی فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی میرا نام ایک ایماندار پولیس آفیسر کی لسٹ میں سر فہرست تھا۔ میں نے آج تک 1 روپے کی رشوت نہیں لی تھی۔ آج کل ہم ایک ایسے بہت اہم کیس پر کام کر رہے تھے۔ کچھ ہمسائے ملک کے جاسوس ہمارے ملک کی جڑیں کھوکھلا کر رہے تھے۔ رات ہمیں ایک جگہ کی مخبری ملی، رات کو ہم نے وہیں آپریشن کے لیے جانا تھا۔ ہم مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ میں سب میں سینئر تھا، اس لیے سب کی ڈائریکشن میں ہی طے کر رہا تھا۔ دائیں بائیں ہر جانب سے میں نے گھیرا ڈال دیا تھا۔ خود میں اکیلا ہی پچھلی طرف چلا گیا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ بہت ہی محتاط قدم اٹھاتے ہوئے میں پچھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پر نقاب پہنے وہ 20 لوگ تھے، لیکن ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب ہمارے جذبے حب وطنی کے لیے سچے ہوں تو سامنے والا کتنا طاقتور ہو یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ ہمارا جذبہ کتنا قوت رکھتا ہے۔ میں اکیلا ہی ان سب پر پسٹل تان چکا تھا۔ میں نے کہا خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ مجھے دیکھ کر پہلے وہ سب لوگ چونک سے گئے تھے، لیکن اسلحہ انہی کے پاس بھی تھا۔ سب کے سب لوگوں نے مجھ پر پسٹل تانی تھی، لیکن اس وقت تک میری ٹیم حملہ کر چکی تھی۔ سبھی بھاگنے لگے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ ان کا ایک بھی کارکن اگر ہمارے ہاتھ لگ گیا تو باقیوں کو پکڑنا آسان تھا، لیکن وہ شاید بہت چور راستوں کو جانتے تھے۔ سبھی مختلف کمروں کی طرف بھاگے تھے اور کمرے میں جاتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میری نظر ایک نقاب پوش پر پڑی جو کھڑکی سے باہر نکل چکا تھا۔ میں اسی کے پیچھے بھاگا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس قدر پھرتیلا دبلا پتلا نوجوان تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، میں نے اسے وارن کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے پیچھے کی طرف فائر شروع کر دیے۔ لیکن میں مسلسل اس کی گولیوں سے بچ رہا تھا۔ اس کی پسٹل سے گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور میں اس کے قریب بھی پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کے سر سے کالی ٹوپی کو کھینچا، اس کے لمبے گھنے بال کسی آبشار کی طرح نیچے گرے تھے۔ میں حیرت سے دنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ میں نے اس کے بازو سے اسے پکڑ لیا۔ اب وہ میرے قابو میں تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ اسے بے نقاب کر دوں، لیکن اس نے میرے ہاتھ پر اس زور سے کاٹا اور اپنی جیب سے بیلٹ نکال کر میرے ہاتھ پر وار کر دیا کہ مجھے اپنا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ پھر بھاگ نکلی تھی، گلیوں میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی ایک چیز میرے ہاتھ لگ گئی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس بار بھی بظاہر ہمیں ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑا تھا۔ وہ لوگ بہت تیز تھے، کئی بار پہلے بھی پولیس کو چکمہ دے چکے تھے۔ میں نے بینڈیج کروائی اور گھر تھکا ماندہ پہنچا تھا۔ چابی سے دروازہ کھولا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مومنہ دونوں سو رہے تھے۔ میں آ کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ کبھی بچوں کو غور سے دیکھنے لگتا،
تبھی مومنہ کو آنکھیں بند کر لی میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی پھر سے آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں دستانے تھے، وہ پوری کی پوری کور تھی، بس اس کی آنکھیں اور اس کے بال جو میرا چین سا چرا گئے تھے، مجھے بے چین سا کر گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں نے مومنہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میری نظریں نہ جانے کیا اس کے چہرے پر کھوج رہی تھیں۔ اس کی پیشانی سے میری نظروں کا سفر شروع ہوا تھا، اس کی آنکھیں، پھر اس کے کانوں پر۔ میری نظر رک گئی، دونوں کانوں میں ٹاپس تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں آنے والے ہلکے سے وہم کو میں نے ختم کیا اور گہری نیند سو گیا۔ صبح جو میری آنکھ کھلی، مومنہ اور بچے کمرے میں نہیں تھے۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو ایک دھماکہ خیز خبر میرے لیے تیار تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بڑا بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس سے واپس لایا تھا۔ کہنے لگا امی کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں، انہیں نشہ آور دوائی دی جا رہی ہے۔ یہ خبر تو سب کو چونکا دینے والی تھی۔ میری امی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک خاتون تھی، کبھی کوئی دوا انہوں نے مسلسل استعمال نہیں کی تھی، اور نیند کی گولی تو ہم میں سے کوئی نہیں کھاتا تھا۔ یہ بات سن کر بابی بھی بول پڑی، کہنے لگی میں بھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ نیند کی کوئی دوا استعمال کر رہی ہو۔ میری بابی اولاد کے حصول کے لیے علاج کرواتی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا سب سے پہلا دھیان دودھ پر گیا جو مومنہ رات کو سب کو زبردستی پلاتی تھی۔ دماغ نے کہا مومنہ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، دل نے فوراً سے ٹوک دیا نہیں مومنہ، ایسی ہو نہیں سکتی۔ رات کو مومنہ نے سب کو پھر سے دودھ پلانا شروع کیا۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کی ڈیوٹی پر تو نہیں جانا۔ میرے کہنے پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن مجھے دودھ کا گلاس پکڑا دیا۔ میں ایک ہاتھ سے گلاس پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے مومنہ کا بازو پکڑا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب کا خیال رکھتی ہو، سب کی اتنی فکر رہتی ہے تمہیں، دن بھر کے کام کرنے کے باوجود تم کتنی فکر سے سب کو دودھ زبردستی پلاتی ہو۔ آج تم بھی یہ دودھ پیو، چلو شاباش۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خود یہ دودھ کیوں نہیں پیتی۔ میرے کہنے پر اس نے وہ گلاس پیچھے دھکیل دیا، کہنے لگی مجھے اس سے الرجی ہے۔ میں نے وہ دودھ اسے زبردستی پلانا چاہا، لیکن اس نے گلاس پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ غصے سے مجھ سے بولی کہہ جو دیا کہ مجھے نہیں پینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میرا شک وہ خود ہی یقین میں بدلنے لگا تھا۔ میری رات میں کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن میں گھر سے ڈیوٹی کا کہہ کر نکل گیا۔ میں اپنی ہی گلی میں کہیں چھپ گیا۔ مجھے سچ جاننا تھا۔ چند ہی گھنٹوں بعد مجھ پر ایک ایسا راز کھلا کہ جو میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر گیا تھا۔ چند روز بعد رات میں وردی اور پولیس موبائل کے ساتھ اپنے گھر پہنچا تھا۔ لیڈیز اسٹاف میرے ساتھ تھا۔ میں نے گھر کی بیل دی۔ میرا یوں گھر پر آنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے لیڈیز پولیس کو بھی اندر بلایا۔ مومنہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ لیڈیز پولیس مومنہ کو پکڑ کر باہر لے آئیں۔ میرے سارے گھر والے یہ دیکھ کر حیران تھے۔ ہتھکڑی پہناؤ اسے اور لے جاؤ لاکر میں بند کرو۔ میں یہ لفظ کس دل سے کہے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ میرے سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ مومنہ بھی حیران تھی۔ کہنے لگی عامر یہ کیا مذاق ہے؟ امی بھی مجھ پر چلانے لگی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ ایک جاسوس ہے، مجرم ہے، آپ لوگوں کو دودھ میں نشہ آور پاؤڈر ملا کر پلاتی تھی، اور خود رات کو میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، امی نے تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی نیک بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ کسی کو میری بات پر یقین نہیں تھا، نہ جانے سب پر اس نے کیا جادو کر دیا تھا۔ میں نے کوئی وضاحت مزید نہیں دی اور مومنہ کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ اب وہ بالکل چپ تھی۔ میری برداشت بس یہیں تک تھی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ میری ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگی شرم نہ آئی تمہیں اپنی پاک دامن بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ میں نے کہا رات جب بنا دودھ پیے آپ لوگ آج سوئیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے۔ 4 سال سے وہ دھوکہ دے رہی ہے، مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی۔ سب کے سامنے تو میں خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آ کر جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ اپنے سر سے جیسے ہی میں نے فرض کی ٹوپی اتاری، خود کو وردی سے آزاد کیا، تو یاد آیا کہ اپنی بیوی کو کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم دیا تھا اس نے مجھے، اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ ایک گھریلو لڑکی بن کر وہ میری بیوی بن کر میری جاسوسی پر مامور تھی۔ میں تو اسے اپنا ہم سفر اور خیرخواہ سمجھتے ہوئے ساری فائلز اس کو سنبھالنے کے لیے پکڑاتا تھا۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کیس تک ڈسکس کر لیتی تھی۔ میں بھی اسے اپنا پلان بتا دیتا تھا۔ میں تو کبھی مڑ کر بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس دن اسے
پکڑانا ہوتا اس کے کھلے بال دیکھ کر ہی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مومنہ ہے، میری بیوی تھی۔ میں تو اسے اس کی خوشبو سے ہی پہچان سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہر ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ وہ نشہ دودھ پلا کر خود میرے راز اپنے گروہ کو بتاتی تھی، ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس دن جب میں نے اس کے سر سے ٹوپی اتاری تھی، اس وقت اس کے کان کا ٹاپس میرے ہاتھ لگ گیا جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا۔ میری تمام فائلز جس میں سب مجرموں کی ڈیٹیلز ہوتی تھی، میرے ہر پلان کو وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتی تھی۔ وہ اسی کیمرے کے ذریعے اپنے باس کو پہنچا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن پر جب میری گاڑی رکی تو میں ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ مومنہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس وقت آن ڈیوٹی تھا، میرے نزدیک اس وقت اپنے ملک کی بقا تھی۔ میں مومنہ کی جیل کے اندر داخل ہوا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ نیہا سیدار عرف مومنہ، ایک انڈین ایجنٹ۔ میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا، آنکھوں میں بڑی اجنبیت سی تھی، کہیں سے وہ میری مومنہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت میں دوہری اذیت سے گزر رہا تھا، اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ نہ جانے مجھے اس میں نہ تو مخلص اور محبت کرنے والی بیوی نظر آ رہی تھی، نہ ہی ہمدردی رکھنے والی عورت۔ صرف ایک تاثر تھا اس کے چہرے پر، اور وہ تھا بغاوت کا، انتقام کا، اپنے ملک کی خیر خواہی کا۔ پہلی بار مجھے مومنہ کا کتابی حسن جیسا چہرہ بھی برا سا لگا تھا۔ میں نے بڑے سخت لہجے میں اس سے تفتیش شروع کی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ ایسے ہتھ کنڈے وہی اپناتے ہیں جو سامنے وار کرنے سے گھبراتے ہیں اور پیٹھ پر چھڑا گھونپنا جانتے ہیں۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے تم بتا دو کہ تمہارا گروہ اس وقت کہاں ہے۔ میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے زبان نہ کھولی تو میں بھی تمہاری طرح دیش بھگت ہوں۔ تمہاری زبان کھولنے کے لیے ہر حربہ آزماؤں گا، چاہے اس کے بعد مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں موجود لیڈیز پولیس سے کہا، اس لڑکی کا ریمانڈ لو اور جب تک منہ نہ کھولے کوئی رعایت مت برتنا۔ میری بات سن کر وہ لیڈیز پولیس مجھے حیرت سے دیکھ کر بولی، لیکن سر تو آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ یہ لفظ میں نے بمشکل کہے تھے۔ اس کا مذہب الگ تھا، جھوٹ کی بنا پر اس نے مجھ سے شادی کا کھیل رچایا تھا۔ میں اسے طلاق دینے کا سوچ چکا تھا، نہ جانے اس رشتے کی کیا حقیقت تھی کیا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب برا کر چکی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، ایک انڈین ایجنٹ کی بیوی تھی۔ مجھ سے شادی ان کے پلان کا حصہ تھے۔ بچے بھی اس کے شوہر سے اسے ہوئے تھے، وہ میرے بچے نہیں تھے۔ اس وقت اس پورے گروہ کو ہم گرفتار کر چکے تھے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی آج نبھا دی تھی۔ میرے سینئر آفیسر کو مجھ پر فخر تھا۔ آج اس بات کو عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی میں دوبارہ سے شادی نہیں کر پایا۔ اپنی باقی کی زندگی ملک کے نام پر وقف کر دی۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔